بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معدے پر بھی جادو کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً یہ سوچ ہوتی ہے کہ معدہ ایک صرف جسمانی مسئلہ بنتا ہے، اس کے ساتھ معدے کا معاملہ ہوتا ہے، معدے کی بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے ہماری بیماریاں جسمانی ان کی وجہ سے معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے، ویسے ہی جادو کی وجہ سے بھی معدہ ڈسٹرب کیا جاتا ہے۔ معدے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، معدے پر جادو کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ معاملات کیا ہوتے ہیں، ایسے جادو کی علامات کیا ہیں، ایسے مریض کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے جس پر یہ جادو کیا گیا ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ اس پر جادو کے لیے جادوگر کوئی تعویذات ایسے دیتا ہے جن کو پانی میں ڈال کے وہ پانی پلایا جاتا ہے، یا کسی کھانے والی چیز میں اس کو پانی کی صورت میں لکوڈ بنا کے کھانے والی چیز میں شامل کیا جاتا ہے۔ مریض اس جادو کو کھا لیتا ہے یا وہ پی لیتا ہے، اس صورت میں اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ بڑی ہی خطرناک قسم ہے جادو کی جو معدے پر جادو کیا جاتا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص بیماری کے ساتھ وہ لاغر ہو جائے، وہ کمزور ہو جائے، اور بعض اوقات اس کے ساتھ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جس کو تعویذات پلائے جاتے ہیں اس کے جسم کے اندر جن داخل ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ جن جسم میں داخل نہیں ہوتا، کیسے داخل ہوتا ہے۔ میں ان کے لیے صرف اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم میں سے جمائی آئے کسی کو تو اس جمائی کو روکے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ، کیونکہ شیطان جسم میں داخل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمارے جسم میں داخل ہو سکتا ہے، اور جو جادو کی وجہ سے جنات بھیجے گئے ہوتے ہیں، وہ جنات جب مریض پر پڑھائی ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ میں تو 1 سال سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، اس کے جسم میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن مجھے موقع نہیں مل رہا تھا۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ اذکار سے، نماز سے دور ہوا، یا سخت خوف کی کیفیت میں تھا، یا پریشانی کی کیفیت میں تھا، تب مجھے موقع ملا اور میں اس کے جسم میں داخل ہو گیا۔ اب معدے کے اندر وہ گرا لگاتے ہیں، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، مریض کے معدے میں درد ہوتی ہے، وہ کوئی چیز کھاتا ہے یا پیتا ہے تو فوراً سے الٹی آ جاتی ہے۔ معدے کے اندر حرکت محسوس ہوتی ہے، جیسے کچھ چیز ہل رہی ہے۔ ایسے مریض میرے پاس آئے، ان پر قرآن پڑھا گیا تو ایسے وہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب میرے معدے کے اندر کچھ چیز گھوم رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک علامت ہوتی ہے، معدے میں درد کا ہونا، کھانے کے بعد الٹیوں کا شروع ہو جانا، معدے کے اندر کسی چیز کا گھومنا ایسا محسوس ہونا، بڑی آنت کے اندر ایسا محسوس ہونا، پیٹ کے اندر ایسا کوئی محسوس ہونا۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جو چیز کھلائی جاتی ہے شروع میں وہ معدے کے اندر جاتی ہے، اگر اس کا علاج بر وقت نہ ہو تو پھر وہ جادو بڑی آنت میں چلا جاتا ہے، پیٹ میں چلا جاتا ہے، تو جہاں جہاں سے وہ جادو گزرتا ہے وہاں پر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ علاج کروا رہا ہے، معدہ اس کا ٹھیک نہیں ہو رہا، معدے میں پین ہوتی ہے، درد رہتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کندھوں پر وزن رہتا ہے، ٹیسٹوں میں کوئی چیز نہیں آتی، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کا معدہ تو ٹھیک ہے، ٹیسٹ کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں آتی، اچھی سے اچھی دوائی آپ نے کھائی ہے، آپ کا معدہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اور ایسے مریضوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا تو شدید قبض رہتی ہے یا موشن لگے رہتے ہیں، اچانک موشن لگ گئے، اچانک رک گئے، اچانک قبض ہو گئی، اور غذا وہی چل رہی ہے جو عام روٹین میں وہ کھا رہا تھا۔ پہلے اس کا معدہ ٹھیک رہتا تھا، اب اس غذا کے ساتھ ہی مسائل بن رہے ہیں، اور ڈاکٹری دوائی کے باوجود، ٹیسٹوں کے باوجود کوئی چیز سامنے آتی نہیں، معدہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہے، ہم نے نمبر دیا ہوا ہے تاکہ لوگ ہم سے مشورہ کر سکیں، علاج کے لیے لوگ آتے ہیں، ہمارا نمبر یوٹیوب پر موجود ہے، آپ رابطہ کریں، ہم اللہ کے فضل سے آپ کو گائیڈ کریں گے۔ تو ناظرین، اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے بہترین علاج پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ اپنے فرائض کا اہتمام کریں، اپنی عبادات ان کو بہتر کریں،
اور ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ کا اور پینے سے پہلے بسم اللہ کا اہتمام کریں۔ ہم اسے ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات ہلکی نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات ہے۔ جتنی عظیم ہستی ہمیں کہنے والی ہے اتنی بڑی بات ہے، اتنی عظیم بات ہے وہ کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ بھی یہ جادو ٹوٹتا ہے، کیونکہ شیطان کو غذا نہیں ملتی جو آپ کے معدے کے اندر ہے۔ جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو شیطان کی وہ غذا نہیں بن سکتا، جب آپ بسم اللہ پڑھ کے پیتے یا کھاتے ہیں وہ شیطان کی غذا نہیں بن سکتا۔ تو شیطان کو جب غذا نہیں ملے گی تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ اسے نکلنا پڑے گا، اسے بھاگنا پڑے گا، اسے تکلیف ہوگی۔ پہلے نمبر پر یہ کریں۔ اور پھر صبح و شام کے اذکار ہیں، نبی علیہ السلام نے جو بتایا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اللہ کے پیغمبر پڑھا کرتے تھے، اس کا اہتمام کریں۔ ہر نماز کے بعد آخری تینوں قل یہ پڑھیں، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ، اور باقی نمازوں کے بعد 1 مرتبہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ انعام کی 45 نمبر آیت، سورہ انعام کی 45 نمبر آیت اپنے معدے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں، رکھنے کے بعد اپنا انگوٹھا رکھیں معدے کے اوپر۔ آپ اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھیں، دن میں 3 مرتبہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پانی کے اوپر سورہ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات اور آخری تینوں قل 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ سورہ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آخری تینوں قل پانی پر پڑھ کے دم کریں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 7 مرتبہ پڑھیں، وہ پانی بھی پئیں۔ اور اپنے گھر کے اندر سورہ البقرہ اس کی تلاوت چلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے نجات عطا فرما دیں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو ہر طرح کی بیماریوں سے نجات عطا فرمائیں، اور ہر طرح کے شر اور فتنوں سے نجات عطا فرمائیں، اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔